اپنے انداز سے بیان کرتے ہوئے اور ایک شاعر کو وسیع مطالعہ کسی بھی مضمون یا کسی بھی ٹاپک کے اوپر ہونا ضروری ہے، کیونکہ عام لوگوں کے تو ذہن میں یہی ہے کہ شعر و شاعری ہے جی، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ لکھ دیا قلم کی طاقت سے، لیکن وسیع مطالعہ ہونا کتنا ضروری ہے؟ عام لوگوں کے اس خیال سے میں متفق نہیں ہوں۔ مجھے پتا تھا اسی لیے یہ سوال آپ سے کیا۔ کیونکہ اگر ہم بلے شاہ کو پڑھیں اور پھر ان کی سوانح کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا پڑھتے تھے۔ عربی انہیں آتی تھی، اظہار تو ان کا پنجابی زبان میں ہے، لیکن ان کا مطالعہ، اچھا غالب جو کہ ہمارے ہاں شاعری کا بہت بڑا نام ہے، ان کا جو مطالعہ تھا اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ذرا ذرا بات انہیں معلوم تھی۔ اب ہم اپنی ممدوح شخصیت علامہ اقبال کی اگر بات کریں، میں نے جتنا پڑھا ان کے بارے میں، اگر ویسٹ میں کوئی مباحث چل رہے ہیں فلسفیانہ، فکری، سیاسی، تازہ ترین، کرنٹ، وہ علامہ کے خطوط میں خاص طور پر اور گفتگوؤں میں، جی مجالس میں اور خطوط میں ان پر استفسارات بھی موجود ہیں، اس پر تبصرہ بھی موجود ہے کہ یوں ہو رہا ہے۔ مسولینی کے بارے میں ان کی نظم، کارل مارکس کے بارے میں ان کی نظم، لینن خدا کے حضور میں، اچھا نیتشے کے اوپر، اچھا نام لے لے کر انہوں نے، جی تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی اس وقت فکری لہریں اور فکری کروٹیں عالمی سطح پر برپا ہو رہی تھیں، کروٹیں ظہور پذیر ہو رہی تھیں، علامہ نہ صرف ان سے آگاہ تھے، باخبر تھے، بلکہ اس پر ان کا ایک دانشورانہ سٹانس بھی موجود تھا۔ اوکے ٹھیک۔ اب یہ تو تھی کرنسی کی بات کہ وہ کرنٹ سچویشن سے کتنا آگاہ تھے۔ مثلا جو طرابلس کی جنگ کے بارے میں نظم لکھی، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، جنگ بلقان، فاطمہ بنت عبداللہ اس نظم کا عنوان ہے، اور وہ جنگ طرابلس کے بارے میں۔ جو قدامات ہے، جو قدیم، جس طرح مولانا روم کا نام ہے، ان کا مطالعہ بھی ان کا قابل رشک تھا، قابل رشک مطالعہ تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انگریزی ادبیات کا مطالعہ ان کی خاص طور پہ بانگ درا اور بعد میں شاعری میں جو چند نظمیں ہیں جن کے آخر میں انہوں نے ماخوذ لکھا ہوا ہے، یا پھر ٹینیسن سے ماخوذ یا خالی ماخوذ، وہ نظمیں ہیں جو انہوں نے مغربی شعراء کے خیالات کو اردو زبان میں کچھ تبدیل کر کے ڈھالا ہے۔ تو اخذ و استفادہ جو ہے وہ ہر بڑے آدمی سے ہمیں ملتا ہے، ہر بڑے آدمی کے پاس ملتا ہے۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال اپنے عہد کی وہ بیدار مغز شخصیت تھے، وہ باخبر پرسنالٹی تھے، جو نہ صرف قدیم زمانوں کے علم، فلسفے، ثقافت، تاریخ، تہذیب اس سے باخبر تھے اور اس پہ ان کا مطالعہ تھا، بلکہ خود ان کے عہد میں جو سیاسی، سماجی، علمی اور فلسفیانہ تحصیلات ہو رہی تھیں وہ ان سب سے بھی آگاہ تھے۔ تو اس سے ہم سب ناظرین کو اور ہم سب کو کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ شاعر ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کسی کیفیت میں آنکھیں بند کر، وہ بھی ایک صورت ہے، لیکن وہ صورت آنے کے پیچھے، اس صورت کے آنے کے جس کو ہم وجدان کہتے ہیں یا کیفیت کہتے ہیں یا ٹرانس کہتے ہیں، اس وجدانی کیفیت تک پہنچنے کے پیچھے ایک بہت لمبا راستہ ہے۔ وہ ریاضت کا ہے، وہ مطالعے کا ہے، وہ تفکر کا ہے، میڈیٹیشن جسے کہتے ہیں۔ ان سب سے گزر کر ہی آپ اس جگہ پہنچتے ہیں کہ جہاں علامہ اقبال کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک رات میں کئی درجن مصرے لکھوا دیتے تھے۔ تو وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے مطالعہ، مشاہدہ۔ بالکل ٹھیک سر۔